اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت دہلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی جمعیت علماء سے ہمارے حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب نے یہ بتایا کہ وقف ترمیمی بل کو لے کر حضرت مولانا ارشد مدنی نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو ناقابل قبول، اور مولانا ارشد مدنی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے اس ناپاک حرکت اور ناپاک بل کو واپس نہ لیا تو ملک گیر پیمانے پر جمہوری تحریک چلائی جائے گی۔ میں ابھی 8 دن سے گجرات کے دورے پر تھا، میں وہاں پر یہی لفظ کہہ رہا تھا، اور میں نے بیانات میں عوام الناس کو یہی سمجھایا کہ جب بھی ہمارے علماء تحریک چلائیں گے، جمہوری طریقے سے چلائے گی، شانتی پورو اور امن کے انداز میں چلائے گے، اور جب ہمارے علماء تحریک چلائے گے تو آپ اس میں شامل ہو جانا۔ تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کی تائید کی۔ تو میں نے جمعیت کا یہ پیغام پورے 8 دن گجرات کے ہر شہر میں چلایا، بڑے بڑے شہروں میں چلایا، لوگوں نے اس کی تائید کی۔ آج مولانا ارشد مدنی کا بھی بیان آ گیا ہے کہ اگر وقف ترمیمی ناپاک بل، یہ شیطانی بل اگر واپس نہ لیا گیا تو پھر جمعیت علماء ارشد مدنی ملک گیر پیمانے پر تحریک چلائے گی، اور وہ تحریک جمہوری تحریک ہوگی۔ اور مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کہا کہ 17 مارچ کو جو دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج آندولن ہوا، اس آندولن نے حکومت کو واضح پیغام دے دیا، کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ مسلمان اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور یہ ناپاک بل مسلمانوں کو قبول نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جے پی سی، جو ایک پارلیمانی مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جے پی سی میں مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعت کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی صرف ڈھونگ رچایا ہے جے پی سی نے مسلم تنظیموں سے ملاقات کا، باقی جتنی تنظیموں نے جو تجاویز جے پی سی کو دی تھی، انہوں نے ان تجاویز کو، ان مشوروں کو نہیں مانا، یعنی وہ ایک ڈھونگ تھا۔ جو اس بات کا ثبوت ہے، مولانا نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی نیت وقف املاک کی حفاظت نہیں بلکہ وقف املاک کو ہڑپنے کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں کو خبردار ہم کرتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی بل کو پاس نہ ہونے دیں، ورنہ تاریخ، ہسٹری انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت یعنی بی جے پی سرکار ملک کے سیکولر ڈھانچے اور مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے اکثریتی
طبقے کی مرضی کو تھوپ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور انہیں دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے ملک میں امن، اتحاد اور بھائی چارے کے ماحول کو بچانے کی اپیل کی اور حکومت سے اس ناپاک بل کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے اعظم گڑھ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک بہترین مثال ہے۔ گزشتہ 50 سالوں سے مسلمانوں کو شہری کے لیے بیدار کرنا اور اٹھانے کا کام یو پی کا ایک ہندو خاندان کر رہا ہے۔ یو پی کا ایک ایسا ہندو خاندان ہے جو گزشتہ 50 سالوں سے رمضان کے مہینے میں صبح 4 بجے 3:30 بجے سے مسلمانوں کو شہری کے لیے اٹھانے، جگانے اور بیدار کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اس خاندان کا تعلق اعظم گڑھ کے کوڑیا گاؤں سے ہے۔ گلاب یادو اور اس کا 12 سالہ بیٹا رات 1 بجے سے لے کر 2 سے 3 گھنٹوں تک مسلمانوں کو رمضان میں سحری کے لیے جگاتے ہیں۔ خیر، مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے یہ خبر پڑھتے ہوئے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھگوا آتنکیوں کو یہ خاندان کہیں دشمن نظر نہ آنے لگے، اور اس خاندان کی حفاظت بھی گویا کہ یوں سمجھیے حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن خیر حکومت تو کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلے۔ خیر، اس یادو خاندان کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اتر پردیش کی اس گھٹیا نفرتوں والی راجنیتی میں یہ خاندان محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ تیسری کوئی خبر نہیں، میرے دل کا درد ہے، آج میں آپ سے پہلی بار سنا رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو میرا چینل تقریباً 9 سالوں سے چل رہا ہے، 6 سال تک 7 سال تک مونیٹائز تھا، یعنی یوٹیوب سے پیسہ آتا تھا، جس کے ذریعے سے میں باقاعدہ آفس کی پیمنٹ، ہمارے ایڈیٹر صاحب کی پیمنٹ، جو بھی ہمارے 30-35 ہزار کے خرچے ہیں ہم ادا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یوں سمجھیے کہ میں حکومت کے خلاف کھل کر بولتا ہوں، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف کھل کر بولتا ہوں، تو انہوں نے میری اتنی کمپلین گوگل کو کی، یوٹیوب کو کی، کہ میرا مونیٹائز بند کرا دیا گیا۔ میں تقریباً 2 سال سے پریشان ہوں اور اپنے جیب سے یہ پیسہ لگا رہا ہوں۔ اچھا، اس کام کو میں کیوں کر رہا ہوں؟ دوسرا کوئی رہتا تو 2 یا 3 مہینے کے بعد پریشان ہو کر چینل بند کر دیتا، لیکن میں اس کام کو بہت بڑی نیکی سمجھتا ہوں، اور ظلم کے خلاف اور سچی خبریں دکھانے کو، اور ظلم کے خلاف اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کو میں جہاد سمجھتا ہوں، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ظلم کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو۔ تو میں زبان سے روکنے کا کام کر رہا ہوں، میں یہ بڑا جہاد کر رہا ہوں، اور میں اب ہمت ہار چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس چینل کو چلا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی آدمی 30-35 ہزار روپے مہینہ اپنے جیب سے نہیں ڈال سکتا، آپ خود بھی نہیں ڈال سکتے، لیکن میں اس کو نیکی کا کام اور جہاد کا کام سمجھ کر اب تک کرتے چلا آ رہا ہوں، اور میں آپ سے روزانہ بولتا ہوں کہ مدد کریں، مدد کریں، روزانہ بھیک مانگتا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے، اللہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں کہ پورے مہینے میں صرف 500 یا 700 روپئے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا ارے باپ رے کتنے پیسے آتے ہوں گے، اور کچھ لوگ تو یہ سوچ کر پیسہ نہیں ڈالتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے بہت سارے لوگ تو ڈال رہے ہوں گے۔ اچھی بات نہیں ہے دوستو، اس لیے مسلمان کے چینل باقی نہیں رہ پاتے ہیں، اور کوئی مسلمان ایسے کام نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ مسلمان قوم چینل کی مدد کرنا ثواب نہیں سمجھتی ہے، ان کو لگتا ہے یہ تو دنیا کا کام ہے، اور یہ بہت بڑا دین کا کام ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، جو میں اٹھا رہا ہوں۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ سال بھر میں ایک مرتبہ 1000 روپئے تو ڈال دو آپ، یا پابندی سے مہینے میں 100 روپئے تو چینل کی مدد کرو، تو ہم کو کام کرنا آسان ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مدد نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے کام کو روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جیب سے کب تک کریں گے۔ میں آپ سے درد مندانہ مخلصانہ اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مدد نہیں کرتا، ہم تھک گئے ہیں بول بول کر، جی ہاں، اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہر شخص کم از کم 1000 روپئے ہمارے گوگل پے، فون پے اکاؤنٹ پر بھیجیں۔ 96375417
786, یہ میرا گوگل پے فون پے کا نمبر ہے، اس پر آپ 1000 روپے بھیجیں اور ہر سال بھیجیں، سال بھر میں ایک بار 1000 روپے بھیجیں، انشاءاللہ ہمارا چینل چلتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے ہی لوگ کام بے باکی کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ ہم لوگ حکومت سے بھی دشمنی مول لے رہے ہیں، بار بار ہماری کمپلین ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم اس مادھیم کو، میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں ظلم کے اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تو آپ ہماری پلیز اللہ کے لیے مدد کیجیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، نئی دہلی سے آ رہی جی، بی جے پی کے ایک بہت ہی زہریلے، یعنی کوبرا اور کسی زہریلے ناک سے بھی زیادہ زہریلے لیڈر ہے کپل مشرا۔ یہ نام بڑا مشہور ہے زہر اگلنے میں، اور دہلی فساد میں سب نے اس نام کو بار بار سنا ہے، مگر بی جے پی کے لیڈر ہے، اس لیے بے قصور جیلوں میں ہیں اور یہ سارے لیڈر آزاد گھوم رہے ہیں۔ اب کپل مشرا کے اشتعال انگیز بھڑکاؤ ٹویٹ معاملے میں دہلی کی عدالت نے پولیس سے اسٹیٹس رپورٹ مانگی ہے۔ بس دعا کرو کہ پولیس اپنے پیشے کے ساتھ غداری نہ کرے اور ایمانداری کے ساتھ کپل مشرا کی رپورٹ پیش کرے، اور پھر عدالت سے بھی انصاف کا فیصلہ آئے تو کپل مشرا جیل کی سلاخوں میں ہوگا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر، جو مودی کی ناپاک حکومت اس ناپاک بل کو لانا چاہتی ہے۔ سندیپ پانڈے ایک شخص ہے اور سوشلسٹ پارٹی آف انڈیا کے وہ ذمہ داروں میں، یعنی ہندو بھائی بھی اب کہہ رہے کہ یہ وقف ترمیمی بل مودی حکومت کا اسمویدھانک قدم ہے، غیر آئینی قدم ہے، یعنی یہ سنویدھان کے خلاف بل لایا جا رہا ہے اور وقف جائیداد کو ہڑپنے کی ناپاک شیطانی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتشار پیدا کرنے والا بل ہے، یہ ملک میں نفرتیں پیدا کرنے والا بل ہے، اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ بس اسی میں جنتا الجھی رہے اور بھگوا آتنکی خوش رہے۔ ملک کے عوام کو اس وقت تعلیم، روزگار، صحت اور بنیادی سہولت کی ضرورت ہے، نہ کہ وقف ترمیمی بل کی، نہ یو سی سی کی۔ جنتا کو ضرورت ہے کہ انہیں روزگار دیا جائے، ان کی صحت اور سواستھ کے لیے ان کو بنیادی سہولتیں دی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، لیکن ان تمام چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ شیطانی بل اور ایسی شیطانی حرکتیں، غیر آئینی اور اسمویدھانک قدم بی جے پی اٹھا رہی ہے۔ سندیپ پانڈے کا یہ بڑا بیان آیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ 17 مارچ کے پرسن لا ووٹ کے احتجاج اور آندولن میں باقاعدہ ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ آئیے ناظرین، ناگپور تشدد، ناگپور ہنسا فساد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن آتنکیوں نے ماحول خراب کیا وہ سب کے سب ماشاء اللہ، انصاف اسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں، سب کے سب ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں جنہوں نے پوری آگ لگائی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ یک طرفہ کارروائی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد بدی کے مہاراشٹر کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کی یک طرفہ گرفتاری پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اصل مجرموں کو پکڑا جائے۔ خیر، ناگپور ہنسا کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ فہیم خان سمیت 6 لوگوں پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ناگپور فساد کا لنک اب بنگلہ دیش سے جڑ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے اشتعال انگیز بھڑکاؤ سوشل میڈیا پوسٹ آئی تھی۔ ایسا ہنسی بھی آتی ہے، کیا کرے، بنگلہ دیش سے سوشل میڈیا پر پوسٹ آئی تھی جس نے ماحول کو خراب کیا۔ اب کھلا نظر آ رہا ہے کہ بھگوا آتنکوادی کلمہ لکھی ہوئی چادر کو جلا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان بھڑکے گا ہی بھڑکے گا۔ تو جنہوں نے بھڑکایا، ماحول کو خراب کیا، ان آتنکوادیوں کو ضمانت مل گئی ہے 3000 روپئے میں، ماشاء اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انصاف قاتلوں کی حمایت میں جائے گا، یہ بات ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ خیر، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ناگپور ہنسا میں چاہے مسلمان ہو چاہے بھگوا آتنکوادی ہو، سب پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ایمانداری اور انصاف جب کیا جائے گا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آخرکار شمبھو بارڈر پر دھرنا ختم ہو گیا۔ کسان رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہٹلر شاہی، اسے کہتے ہیں تاناشاہی، اسے کہتے ہیں نازی ازم۔
जमहूरी तरीके से भी अब एहतजाज और आंदोलन शेतकरियों को, किसानों को नहीं करने दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल, सख्त रिएक्शन जाहिर किया है और कहा है कि किसानों के साथ धोखा किया गया, किसानों को शंभू बॉर्डर पर आने दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए, उनका दफ्तर तोड़ दिया गया और एहतजाजी स्टेट्स को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान किसान मजदूर मोर्चा के रहनुमा सरोन सिंह पंडेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए मैंने 2 साल पहले किसान भाइयों से कहा था कि देखो, उस वक्त जब किसानों को लॉलीपॉप देकर उठाया जा रहा था, झूठे वादे किए जा रहे थे, उस वक्त किसानों की तहरीक और एहतजाज मजबूत हो गया था। उस वक्त मैंने कहा था कि देखो, उठो मत, अभी ही अपनी मांगे मंजूर करवा लो। लेकिन किसान बेचारे उड़ गए और अब उनको बड़ा धोखा दे दिया गया है। उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलने वाला था, चला नहीं। मस्जिद होती तो चल जाता। बीजेपी रुकन असेंबली ने, बताया जा रहा है कि बीजेपी के रुकन असेंबली विधायक ने कार्रवाई को रुकवा दिया और बुलडोजर रुक गए। अगर मुसलमान सामने होते तो बुलडोजर चल जाते, उन पर भी चल जाते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समाज से इनकार कर दिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दिल्ली में म्योर विहार 2 के संजय झील पार्क में वाक़ 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 19 मार्च की रात दर्जनों बुलडोजर पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी रुकन असेंबली रविंद्र और लोगों के दबाव की वजह से बुलडोजर चलाने वाली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को झुकना पड़ा और कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया। जिन 3 मंदिरों पर कार्रवाई होने वाली थी वो कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिर है। जी हाँ, तो अब ये जो बीजेपी विधायक है, अब इनका मंत्री बनना तय हो चुका है। आइए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गाय काटने वालों पर अब मकोका यानी जो डेंजर कलम है और केस है वो लगाया जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली में मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये ऐलान किया है कि गाय काटने वालों पर अब मकोका लगाया जाएगा। लेकिन अब सवाल सोशल मीडिया पर हो रहा है कि गाय बेचने वालों पर क्या? जी हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आती है कि इन काटने वालों को बेचने वाले कौन हैं ये भी तो तलाश किया जाए, क्योंकि इनको बेचने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जी हाँ, और कहाँ कहाँ से गाय लाकर इनको दी जाती है, बेचा जाता है, ईमानदारी के साथ अपनी माँ की कसम खा के, है ना, और भगवत गीता पर हाथ रखकर या अपने बच्चों के सरों पर हाथ रखकर ये तलाश किया जाए कि गाय को बेचता कौन है। तो गाय काटने वालों पर मकोका लगाया जाए तो उससे भी ज्यादा खतरनाक मकोका गाय बेचने वालों पर लगाया जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों पर बड़ा हमला किया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 2 एनकाउंटर हुए और इन 2 एनकाउंटर में 30 नक्सलाइट मारे गए हैं, जिनमें एक फौजी भी शहीद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान शदीद तसादुम में कुल 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर पुलिस ने बताया कि बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर गंगलोर पुलिस स्टेशन के तहत जंगलाती इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। ताहम इसमें एक फौजी जवान भी शहीद हुआ है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी, जी दुनिया के एक मशहूर शायर और हिंदुस्तान की आन बान शान इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस के अक़लियती शोबे के चेयरमैन, नेशनल प्रेसिडेंट, इनका बड़ा जबरदस्त बयान आया है मुल्क के मौजूदा हालात पर, जो भारतीय जनता पार्टी मुल्क में आग लगा रही है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकी माहौल को खराब कर रहे हैं और बीजेपी के सपोर्ट पर ही सारा काम हो रहा है। क्योंकि अगर हुकूमत इन पर कड़ी कार्रवाई करे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई कि मुल्क में गड़बड़ करे। लेकिन खैर, बीजेपी जो नफरत फैला रही है इसको लेकर और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने
बड़ा जुमला कहा है, उनका बड़ा बयान आया है जो बहुत अच्छा जुमला है। उन्होंने कहा है कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, ये नफरत शिकस्त से दो चार होगी, यानी एक न एक दिन नफरत को हारना है और मोहब्बत फतेह याब होगी। ये बात उन्होंने अपनी ही रिहाइश गाह पर मुनक्किदा मीडिया की इफ्तार पार्टी से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कही। उन्होंने नागपुर में होने वाले हालिया फसाद के पस मंजर में कहा कि इस सिलसिले में वहां के रहनुमा, वज़रा, मंत्री किस तरह के बयानात दे रहे थे, ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को गिरफ्तार करने से बेहतर है कि खातियों को, असल मुजरिमों को, आतंकियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पहले से इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जा रहे थे जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को बिगड़ने दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़रा और रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात को मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाऊंगा और बीजेपी के सदर से हम पूछेंगे कि क्या आप या दीगर लीडर अपने घर में ऐसे बयान सुन सकते हैं या मुहज़्ज़ब समाज उसे सुन सकता है। खैर, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह नफरत का कारोबार है जो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। प्यार, अमन और मोहब्बत की दुकान खुलेगी और चलेगी और लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे और गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला होगा। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट